قربانی کا جانور راستے میں کھڑا کرنے کے بعد میں اس کی قیمت لوگوں سے معلوم کر رہا ہے اور کہتا ہے بولو کتنے کا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ آج دور حاضرہ میں ایسا لگتا ہے کہ خدا کے لیے نہیں بلکہ اس قربانی کو محلے کو دکھانے کی نیت سے کر رہا ہے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور سمجھ گئے کہ مجھے میرے بیٹے کی قربانی کا حکم مل گیا ہے۔ رب کی رحمت پکارتی ہے، اے ابراہیم، جو دنیا میں تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہو وہ چیز میری بارگاہ میں قربان کر دو۔ اس وقت میں آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ ایک یا دو مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ بارگاہ خداوندی میں فرشتوں نے کہا تھا مولا تو کہتا ہے کہ خلیل ہے، خلیل اللہ ہے، یعنی وہ تیرا دوست ہے، تو اس کا دوست ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس بوڑھی عورت کو بڑھاپے کے عالم میں حضرت ابراہیم کو چاند سا بیٹا دیا، اور آج ابراہیم ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی محبت میں تجھے بھولتے نظر آ رہے ہیں۔ رب کعبہ فرماتا ہے یہ میرا دوست ہے، اے فرشتوں تم دیکھنا، اگر جان مانگو تو دے گا، مال مانگو تو دے گا، یہاں تک نہیں جس شہید لال سے محبت کرتا ہے، اے فرشتوں اگر چاہوں تو میرا خلیل بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دے گا۔ فرشتوں کا سوال آج اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ آج ہم اپنے دروازوں پر لا کر، بازاروں میں لا کر، دوستوں اور یاروں کو لا کر جانور کی قیمت کو سر عام کر دیتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ آج اس سال میں نے اتنے کا حصہ کیا ہے، یا اس سال میں نے اتنے پیسوں کی قربانیاں کی ہے۔ لیکن آؤ جب قربانی کا وقت آیا تو بیٹے اسماعیل کو آپ نے اپنے ہاتھ میں ہاتھ پکڑا اور ماں کی بارگاہ میں لے گئے، جاؤ بیٹا اپنی امی سے کہنا آج ہم کسی بڑے بادشاہ کے یہاں دعوت کھانے کے لیے جا رہے ہیں اور ہمیں وہاں پر اچھی مہمان نوازی سے نوازا جائے گا۔ یعنی اگر معلوم آپ چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم نے اس قربانی میں جو خرچ ہونے جا رہا ہے، جو قربان کرنے آپ جا رہے ہیں، یہ تو اولاد کا معاملہ ہے۔ چاہتے تو آپ اپنی بیوی سے فرما دیتے کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہوں، لیکن آپ نے نہیں کہا، کیونکہ رب کے اور بندے کے نزدیک جو عمل ہوتا ہے وہ اللہ جانتا ہے یا بندہ جانتا ہے۔ آج ہم اور آپ اپنے گھروں میں لا کر کے جانور کو باندھ کر دوسروں کو بتاتے ہیں، دوسروں سے اس کی جو ہے قیمت لگواتے ہیں، اس کو ہم سر عام لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ ایک یا 2 دن نہیں، ہفتوں تک کہانی رہتی ہے، زبان پر پورا سال رہتا ہے کہ پچھلے سال ہم نے اتنے کی قربانی کی تھی، ہم نے پچھلے سال بیل کی بھینس کیا تھا، جانور کیا تھا، بکرا کیا تھا۔ یعنی ہم جو ہے آج دور حاضرہ میں اس کو آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ بہرحال میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر بتانے کا حکم ہوتا، کچھ کہنے کا حکم ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سے کہتے کہ میرے بلال کو آج رب کعبہ کی بارگاہ میں ذبح کرنے کا حکم ملا ہے، اگر تم کہو تو میں اپنے لال کو ذبح کر دوں۔ لیکن آپ نے بیوی سے بھی کہا، کیونکہ رب کے اور بندے کے نزدیک جو عمل ہوتا ہے اللہ اسی عمل کو قبول کرتا ہے۔ اس بات سے ثابت ہو گیا کہ آج ہم اپنے یہاں پر جو جانور لاتے ہیں اس کو سر عام نہ باندھیں،
نہ اس کا ذکر کریں اور نہ اس کے حسن کے بارے میں، نہ اس کی اچھائی کے بارے میں، یا اپنے عمل سے متعلق ذکر نہ کریں بندے اور خدا کے نزدیک یہ عمل رہنا چاہیے۔ جبکہ آپ سے کہا گیا اے ابراہیم تمہارے بیٹے کے بارے میں اللہ کا حکم آ رہا ہے، یعنی جو دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے وہ چیز تو میرا بیٹا۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنے قربانی کا خیال رکھیں اور اچھے سے قربانی کریں۔